میرے آگے تمہاری صورت ہے، میرے آگے میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے اپنی جھکاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے، تمہارے جلوے، جدھر بھی جاؤں جدھر بھی دیکھوں تمہارے چرچے، تمہارے جلوے، تمہیں بسے ہو، تمہیں بسے ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، تمہیں بسے ہو میری نظر میں، تمہیں بسے ہو میری نظر میں، کسی کو کیوں میں دکھاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، اور یہ بات حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوئے عرض کی، یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، میں نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين،
والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نكبر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد الصدام زرتوی قصہ مختصر. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید کی ایک سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ کا الحاکمین مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم شفیع دو عالم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ایک میری محبت، ایک میری آل کی محبت اور ایک قرآن پاک. یہ 3 چیزیں سکھاؤ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس سبق کو اس طرح یاد کیا اور اس طرح یاد کروایا کہ 1450 برس گزرنے کو قریب ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دیوانے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے مصطفیٰ ان کے قریب ہیں. اور صحابہ کرام نے اس کام میں اپنا تن من دھن سب لگا دیا. آج میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا اور پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سبق یاد کیا اور کس طرح ہمیں سبق یاد کروایا. اگر ہم سبق بھول رہے ہیں تو ہمیں سبق یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ محمد کی غلامی وہ دین حق میں شرط اول ہے. وہ اگر اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور جو اسلام کے دشمن ہیں، دشمن عناصر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بھانپ لیا ہے کہ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتا کر جاتا ہے، لیکن یہ سمجھوتا نہیں کرتا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سمجھوتا نہیں. اور علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو بڑی دیر پہلے بھانپ لیا کہ کافر کس چیز کے در پہ ہے. انہوں نے کہا تھا وفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے دل سے نکال. کہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ایک مومن کے، ایک نوجوان کے، ایک مسلمان کے دل میں ہے، اگر تم اس کو نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو سمجھو پھر یہ پتلے ہیں، جس طرح نچانا چاہو گے ان کو نچا لو گے. اور جب تک تم اس چیز میں کامیاب نہ ہوئے تو مسلمان جب تک مصطفیٰ کریم کا دامن نہ چھوڑے گا تم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک
صحابہ کرام نے کس طرح دیکھا اور کس طرح ہمیں یاد کروایا. یہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو اسی طرح سبق یاد کروائیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے، کتنے پیارے تھے. یہ سبق یاد کروانے کی ضرورت ہے. حضرت امام حسن مجتبی بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم علیہ السلام کی رخسار کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے ابرو سے شروع ہوتے ہیں کہ جو ابرو مبارک تھے کشادہ تھے. سبحان اللہ کہتے جائیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے. سبحان اللہ اونچی کرے یار. سبحان اللہ. ابرو مبارک کشادہ تھے اور بال نہ گھنے تھے نہ زیادہ ہلکے تھے، کیونکہ اگر ابروؤں پر زیادہ بال ہوں تو وہ بھی حسن میں ایک عیب شمار ہوتا ہے، اور اگر ابرو مبارک میں بال ہلکے ہوں پھر بھی خوبصورتی میں وہ کمی لاتا ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ابرو مبارک کشادہ تھے پر ان پر بال نہ گھنے تھے نہ ہلکے تھے لیکن معتدل تھے. اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ابرو مبارک دور سے کوئی آتا تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ ابرو باہم ملے ہوئے ہیں، لیکن جب قریب آتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ابرو مبارک جدا ہے اور ان میں ایک رگ مبارک تھی. دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا سبق انداز، یاد کرنے کا انداز اور سبق یاد کروانے کا انداز. ابرو مبارک کے درمیان سپیس تھی اور اس میں ایک رگ مبارک تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں آتے تو وہ سرخ ہو جاتی اور کپکپانے لگ پڑتی. اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال میں اضافہ ہوا کرتا. نبی اکرم علیہ السلام کا حسن زیبا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انا املہ و اخی یوسف اصبح. نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے چودھویں چاند کے ساتھ تشبیہ کی کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے نا اور ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام نے سورج کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام کے چہرے کو تشبیہ نہیں دی. حالانکہ سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، سورج بھی روشنی کرتا ہے، چاند بھی روشنی کرتا ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں سورج کے ساتھ اس لیے تشبیہ نہیں دی کہ سورج پر آنکھیں جمتی نہیں. سورج کو انسان کنٹینیوسلی دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوبصورت تھا، اتنا پیارا تھا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا تھا پھر مصطفیٰ کا ہی ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا املہ. ملاحت ایک حسن کی وہ قسم ہے جس میں انسان اس کو دیکھے تو اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. آپ نے فرمایا املہ اور اخی یوسف اور میرے بھائی یوسف اصبح کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ ان کے چہرے پر نظریں جمتی نہیں تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہیں جمتی تھی، وہ اتنا زیادہ نورانی تھا. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رخ مبارک سے اپنے نقاب کو اتارا تو عورتوں نے کہا یہ تو کوئی بشر نہیں ہے،
یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتنا خوبصورت ہے، اور اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاح کما کان حقہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ۔ آج لوگ طرح طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی کالج میں پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے تو جناب اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو ان کو اتنا علم تھا، اتنا علم نہیں، یہ عیب میں ایک شمار ہوتا ہے۔ کوئی اٹھ جاتا ہے جناب وہ نور تھے، وہ نور نہیں تھے، بشر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ ایک طرف صحابی ہے اور ایک طرف دنیا کے عالم ہیں جنہوں نے مدرسے میں پڑھا، یا کوئی انجینئر ہے اس نے کوئی یونیورسٹی میں پڑھا، یا کوئی پروفیسر ہے اس نے بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھایا۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے والا صحابی ہے۔ تو ساری دنیا کے غوث ایک طرف ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادنا صحابی ایک طرف ہو تو اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب دیکھو صحابہ کرام نے ہمیں سبق کیا یاد کروایا ہے، اور اب کفار نے جو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج نوجوان پریشان ہے، سنتے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، نماز سے پہلے سنتیں کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے بعد سنتیں نہیں پڑھنی، دعا کا کوئی حکم نہیں جناب صلوات و سلام پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ بہک ہے، پروپیگنڈا یہی ہے کہ ان کے دل میں سے تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیار نکالو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا پیار نکالو۔ بات سمجھ لیں؟ لیکن صحابہ کرام نے ہمیں کس طرح سبق یاد کروایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، جی یا رسول اللہ، میری نعت سننے کو بڑا دل کر رہا ہے، آنا ذرا میرے ممبر پر، آنا ذرا میرے ممبر پر اور مجھے میری نعت سنا۔ اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پر چڑھتے ہیں اور عرض کیا کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا پیارا، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر کیا کرتے ہیں، خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور جس طرح آپ نے چاہا ویسا ہی اللہ نے آپ کو بنا دیا ہے۔ یہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھ کے کہے نہیں جی ان کو تو علم نہیں تھا، وہ تو کسی کی بخشش نہیں کروا سکتے،
یہ بھی ہے، علم نہ ہونا یہ بھی ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا۔ پھر بریلی کا تاجدار بھی بولا، وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور یا رسول اللہ اللہ رے تیرے جسم منور کتاب شیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ غلام کی یہ زبان ہوتی ہے، غلام کی یہ زبان نہیں ہوتی کہ ان کو اتنا علم تھا اتنا علم نہیں تھا، وہ نور تھے وہ بشر تھے وہ نور نہیں تھے، وہ حاضر و ناظر نہیں۔ غلام یہ نہیں کہتا، غلام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جیسے چاہا ہے اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک ویسے پیدا کیا۔ یہ غلام کی زبان ہے۔ اور جو کوئی دوسرے پراپوگنڈے کے پیچھے ہے تو آپ خود عقل سلیم رکھنے والے ہیں، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا علم نہیں، اہمیت نہیں، ادب نہیں، تو پھر وہ کسی بات میں اس کے ادب اور دوستی کے لائق نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال حسن، ایک مرتبہ نبی اکرم علیہ السلام مدینہ کے مضافات سے باہر چلے گئے صبح کی سیر کے لیے۔ ایک قافلے نے مدینہ کے مسافات کے باہر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے اور ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر نظر پڑی، پسند آ گیا۔ قربان جاؤں اس اونٹ پر جو مصطفیٰ کریم کو پسند آ گیا۔ یار مل کے کہنا سبحان اللہ، نہیں یہ در و دیوار دعا بنا کے کہیں سبحان اللہ۔ نبی اکرم علیہ السلام کو پسند آ گیا۔ بیچتے ہو جی؟ بیچتے ہیں۔ فرمایا مجھے بیچ دو گے؟ انہوں نے کہا جی بیچ دیں گے۔ سودا ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو سیر کی غرض سے آیا تھا، میں کوئی سودا کرنے نہیں آیا، اس لیے میں پیسے لے کے نہیں آیا، میں واپس جاتا ہوں اور تمہارے پیسے تمہیں بھجوا دے گا۔ اب انہوں نے بھی مان لیا، حالانکہ سرخ اونٹ اس وقت ایسے ہی تھا جیسے اس وقت آج کل کوئی لینڈ کروزر یا کوئی مرسڈیز خرید لی، اتنا مہنگا اونٹ۔ اب نبی اکرم علیہ السلام چلتے جاتے وہ پیچھے ان کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، اور جب آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو تھوڑا سا دل میں خیال آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اونٹ کس کو دے دیا؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں۔ کوئی نام جانتے ہو؟ پتہ نہیں۔ کوئی کس قبیلے کا ہے یہ جانتے ہو؟ تمہارا کوئی دوست ہے اس کا؟ کوئی دوست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا مہنگی چیز بغیر کوئی چیز گروی رکھے، بغیر کوئی چیز نام جانے ایڈریس جانے تم نے کیسے دے دی؟ ان میں سے ایک بولا، وہ کہنے لگا میں تو ان کے لبوں میں کھویا ہوا تھا۔ کہنا یا سبحان اللہ، یہ نوجوان کیا بولے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں۔ سیر ہلاتے ہو تو 2 کلو کا ہے، چٹاکی بھر کی زبان نہیں ہلاتے، کہو سبحان اللہ۔ یہ مسجد میں بیٹھے ہو یار، اتنی بھی کیا سردی کہ اتنی بھی کیا شرماہٹ تمہاری، اونچی خوش ہو کر کہا کرے سبحان اللہ۔ مزہ آیا۔ او بھائی کوئی نام، کوئی ایڈریس، کوئی قبیلہ، کوئی چیز گروی رکھی؟ کچھ بھی نہیں۔ بولا یار پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، تو میں تو ان کے لبوں کو ہی دیکھتا رہا، وہ جب بات کرتا تھا نا اور مسکراتا تھا، اللہ اللہ کہیں سبحان اللہ، انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب بے ہے، اور وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، وہ لب مبارک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، کہ لاکھوں جھڑتے ہیں پھول جن سے، کہ لاکھوں جھڑتے ہیں پھول جن سے، وہ بلبل دیکھے
گلاب کو گلشن یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اور ایک نے کہا یار میں تو ان کے رخسار مبارک کو ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوبصورت تھے. تو ادھر سے پھر بریلی کا تاجدار بولا، وہ کہتا ہے کاف گیسو ہاد ہم یا ابرو آنکھیں عین ساتھ، کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. ادھر سے پھر میرے علی شاہ بولے مکھ چند بدن شاشانی ہے. انہوں نے کہا یار کچھ تو پتہ کرنا تھا. اس نے کہا کیا پتہ کرتے، وہ خوبصورت اتنا تھا جیسے وہ مسکراتا تھا اس کے دونوں دندان مبارک سے ایک نور نکلتا جو سامنے والے پہاڑ پہ پڑ رہا تھا. مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمک دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں من بنی. اللہ اللہ لم یاتی نظیر کا فی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج کرے سر سو ہے تجھ کو سہے تو سرا جانا. تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا. دوسرے نے کہا میں بھی نہیں جانتا. جب بات زیادہ بڑھی نا، جب بات زیادہ بڑھ گئی، شور بڑھ گیا کہ اتنا نقصان ہو گیا، اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کہتی ہے خبردار میں تمہارے پیسوں کی ضامن ہوں، کوئی بات نہ کرے اس شخص کے خلاف. انہوں نے کہا چلو شکر ہے شکر ہے کوئی شخص تو اسے جانتا. اس نے کہا جانتی میں بھی نہیں. اور کون ہے یار؟ سبحان اللہ. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، ایسے ہی لگے گا کہ رسول پاک تمہارے پاس بیٹھے. دل میں جگہ تو بناؤ نا، اس دل کو صاف تو کرو نا. اس نے کہا خبردار کوئی نہ بولے میں تمہاری ضامن ہوں اگر پیسے نہ ہوئے. کہا تو جانتی ہے؟ جانتی میں بھی نہیں. پھر کیوں ضامن ہے؟ وہ کہنے لگی جب وہ بات کر رہے تھے نا میں نے خیمے کی اوٹ سے دیکھا، ہائے میں نے خیمے کی اوٹ سے دیکھا کہ وہ چہرہ اتنا پیارا ہے کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شاعر نے بڑا پیار لکھا، وہ کہتا ہے تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں. اس وقت ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظریں جمی ہوئی. تمہارے رخ پہ جمی ہے آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آنکھ ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. مل کے پڑھیے قسم خدا کی، مل کے پڑھیے قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، بڑے ہنسی ہو، بڑے ہنسی ہو، میں کیسے آنکھ ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو. اب یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آن پہنچے. اتنے میں وہ پریشان تھے، وہ کیا رہے تھے، وہ ایسے شخص ہیں ایسے شخص ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آن پہنچے. تمہارا اونٹ تھا، تمہارا اونٹ تھا. فرمایا یہ تمہاری قیمت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بطور تحفہ کھجوریں بھی بھیجی ہیں. وہ کہنے لگے کون سی قیمت؟ اشرف بھائی کہنے لگے کون سی قیمت ہے؟ ہم اب خریدار نہیں ہیں، ہم اب خریدار نہیں ہیں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. وہ آئے بیچنے تھے، اب خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زلفوں کے اسیر ہو کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ
اللہ اکبر یا رسول اللہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ، یہ نوجوان سبق یاد کر لیں. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ نہیں ہے دوسرا آئینہ. نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ ہمارے چشم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. تو نوجوان بزرگ یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دل میں زندہ ہے. جہان بھر کے لوگ تمہارے مخالف ہو جائیں، کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور اگر تم تنگ آنا شروع ہو جاؤ کہ نماز سے پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے کہ بعد میں پڑھنی چاہیے، اور پڑھتے پڑھتے ساری سنتیں گئی اور صرف فرائض رہ گئے، تو یہ بڑا پہلے کا پراپوگنڈا کافر نے شروع کیا ہوا کہ ان کے دل سے، نوجوانوں کے دل سے محمد کی محبت نکالو، رسول پاک کی سنتوں کی محبت نکالو. اگر تمہیں یہ پریشانی جانے لگ پڑے کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے یا کیوں پڑھتے ہیں، تو سمجھ لو کہ تم اس پراپوگنڈے کا شکار ہو رہے ہو. یہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ بات یاد رکھو. قلندر لاہوری نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہی تھی کہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے دل سے نکال دو. اور یہی وجہ ہے آج کا نوجوان پریشان دکھائی دیتا ہے. دعا مانگنے میں، دعا کے نماز کے بعد دعا مانگنی ہو بڑی جلدی ہے باہر جانے کی، کام کوئی نہیں. نماز کے بعد سنتیں پڑھنی ہو بڑی جلدی ہے. مسجد میں آگے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں بڑی جناب والا توجہ کرے. نبی اکرم علیہ السلام کی دل میں محبت ڈالیں. ہر روز کم از کم 100 مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں. پھر دیکھیے کہ دل میں جب محبت مصطفیٰ آ گئی، گامزن ہو گئی، تو پھر سمجھے بیڑا پا. اللہ اکبر. سارے بولے یا رسول اللہ، یا علی، یہ کوئی پڑھائیاں جتنی مرضی کر لو، جتنی مرضی یونیورسٹی میں جا کے پڑھ لو، کامیابی مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. صحابہ کرام نے دیکھا بچوں کی طرح ہمیں یاد کروایا ہے کہ ان کے ابرو مبارک کیسے تھے، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی، آپ کی زلف مبارک کیسی تھی، آپ کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کے لب مبارک کیسے تھے، آپ کی ریچھ مبارک کیسی تھی، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، آپ کے پیٹ مبارک کیسا تھا، آپ کے پاؤں مبارک کیسے تھے. ایک ایک چیز یاد کرائی بچوں کی طرح. اور آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہی نہیں پتہ داڑھی سنت کے مطابق کتنی رہتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لانی ہے تو پہلی ضرورت ہے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنا شروع ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اسی طرح مسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر کو لے کے اگلے جمعہ مبارک میں بیان ہوگا. کوشش کیا کریں تھوڑا جلدی آیا کریں. دعا ہے اللہ کم الحاکمین میری اور آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.